واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. انسان زندگی اس انداز سے گزارتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو کامیابی کی طلب ہے، کامیابی کا بھوکا، کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے. نہ دن کی گرمی دیکھتا ہے، نہ دن کی تپش دیکھتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے دیکھتا ہے. بس اس بات کی سوچ لیے، اس بات کی فکر لیے وہ دنیا کے اندر مگن، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا کہ میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں. یہ ہر انسان کے علم میں بات موجود ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی یہ ایک محدود سی زندگی ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو ختم ہو جانے والی ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے. اس زندگی کے اندر انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جو اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد آنے والی اس کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے نہ انسان سوچ کرتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنی جو حقیقی زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی کچھ سوچ لے، اس کے لیے بھی کوئی فکر کر لے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی، اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اتنی تگ و دو کرتا ہے کہ اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے. لیکن جس رب رحمان نے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا اور جس زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا، اس زندگی سے انسان نہ واقف ہے، نہ آشنا ہے، اس زندگی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس زندگی کے اندر کیا کرنا ہے. اس زندگی کے اندر ناکامی سے ڈرتا ہے کہ میں اس زندگی کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں، اس زندگی کے اندر میں خسارہ اٹھانے والا نہ بن جاؤں. کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، کبھی اس کی یہ فکر ہی نہ ہوئی کہ اگر میں کل آخرت کے دن کا ناکام ہو گیا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا.
یہ ساری محنت جو ہے، یہ ساری تگ و دو جو ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کی حقیقی جو زندگی ہے اس کا معیار انسان کو بتلایا ہے کہ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، کہ جو شخص جو ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پھیر دیا گیا، اس پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، وذلک الفوز المبین، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ انسان نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کامیاب انسان بننا ہے، تو پھر اسے اس ڈگر پر چلنا ہوگا، اسے اس لائن پر چلنا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کی۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے، کامیاب زندگی تو وہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے؟ یہ پانی کا ایک بلبلہ، یہ ایک برف کی طرح پگھل جانے والی، اس زندگی سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی اصل اور حقیقی زندگی کی تیاری کرنی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ انسان کامیاب ہے۔ یہ انسان ہے جو کامرانی کی راہ پر چلنے والا، یہ انسان ہے جو کامیابی کی راہ پر چلنے والا، فلاح پانے والا انسان یہ ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کامیاب کہا ہے کہ وہ انسان کامیاب۔ ہم اپنی سوچ ہی نہیں بدلتے، ہم اپنی فکر ہی نہیں بدلتے کہ ہم نے کس سوچ کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے، بس ہم دنیا کے اندر مگن، دنیا داری کے اندر مگن ہیں۔ ہم نے اپنی حقیقی زندگی کو ناکامیاب بنانے کی کوشش کی ہے اور نہ اس کے لیے محنت کی۔ تو چند ایک اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بشارت دی ہے کہ اگر انسان ان اعمال پر عمل کر لے گا تو میں رب رحمان اسے کامیابی والی زندگی عطا کروں۔ قرآن مجید کا آغاز اللہ رب العالمین نے کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے یہ تقوی اختیار کرنے والے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے متقین کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کون لوگ ہیں؟ کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھنے والے، یقین کرنے والے، اور نماز کا قیام کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کو وقت پر ادا کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے۔ اور ساتھ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ آپ پر نازل کی گئی، اتاری گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی فلاح والے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، صحیح معنوں کے اندر اللہ پر ایمان رکھنے والے، نماز کا قیام کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، کل قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، اللہ نے ان لوگوں کو کامیاب شخص قرار دیا ہے۔ اور دوسرا عمل جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، سورہ قصص کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وَآمَنَ، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں،
وعمل صالحا، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں، صرف زبان سے ورد کر لینا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ کا ورد کر لینا صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں، وعمل صالحا عمل کر کے دکھلاتا ہے۔ فرمایا فعسى ان يكون من المفلحین، امید ہے، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخصوں کو کامیابی والی زندگی عطا کرے۔ ہم کہاں اپنی کامیابی والی زندگی تلاش کرتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے اپنی کامیابی والی زندگی تلاش کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی سوچ بھی یہ بنا رکھی ہے، ہم نے اپنی آل اولاد کی سوچ بھی اسی بات کی بنا رکھی ہے کہ اس دنیا کے اندر کامیاب شخص وہ ہے جس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، وہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بھی دین سے دور ہیں، ہماری اولادیں بھی دین سے دور ہیں، ہمیں بھی دین کا علم نہیں، ہماری اولادوں کو بھی دین کا علم نہیں۔ یہ دوسرا عمل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا کہ کامیاب زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہونا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی اور ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ اور جو شخص اس طرح نیک اعمال کرتا ہے، گناہ کے بعد انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو گئی، لیکن فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ انعام دیا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے استغفار کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی سیئات کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی سیئات کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو کامیاب زندگی دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، اپنی زبان جو ہے اللہ کی یاد سے تر رکھنے والے، جو شخص ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، ہمیشہ جو ہے اپنی زبان پر اللہ کا ورد جاری رکھے گا، اللہ رب العالمین اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے، اللہ رب العالمین اسے کبھی خسارہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی کے لیے اللہ تمہیں یہ راستے، یہ طریقے سکھلا رہا ہے کہ انسان جو ہے یہ کامیابی کا متلاشی، کامیابی حاصل کرنی ہے، محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اگر میں نے دنیا بھی کامیاب بنانی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنانی ہے، یہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کامیاب نہیں ہونے والی۔ اور اگر اس کے اندر کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے خسارے سے ڈرتا ہے، ناکامی سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو زندگی اللہ رب العالمین کامیاب بنانے کے لیے بتا رہے ہیں، اگر انسان اس زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا فقد فاز، وہ انسان اصل کے اندر کامیاب ہے، وہ انسان فلاح والا راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ اور چوتھا عمل اللہ رب العالمین نے آخری سپارے کے اندر سورہ شمس کے اندر بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا، اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ 5-6 فٹ کا قد عطا کیا ہوا ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرو، اس کو صحیح راستے پر چلاؤ۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا،
اور اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. فرمایا قد افلح، تحقیق یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا، اور اس کے برعکس جو دوسرا شخص ہے، اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنی جوانی، اپنا وقت جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے کھپانے والا، اللہ کی نافرمانی کے اندر کھپانے والا. فرمایا وقد خواب من دساہا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کو مٹی کے اندر ملا دیا، جس نے اپنے اس نفس کی قدر ہی نہ کی، اس نفس کا تزکیہ ہی نہ کیا، اس نفس کو صحیح راستے پر لے کر نہ چلا. وقد خواب من دساہا، وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا. اور پانچواں عمل جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وہ ہے کہ جو شخص بخل سے بچ گیا، جس شخص نے بخیلی سے اجتناب کیا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، جس کا نفس جو ہے بخل نہ ہوا، بخیل نہ ہوا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے اوپر سام بن کے نہ بیٹھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ بھی کی ہے، ہماری ذہن سازی بھی کی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ جن لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہمیں کامیاب زندگی ملے گی، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، دنیا کے خزانے ہو، دنیا کی سہولتیں ہو، پھر ہماری زندگی کامیاب ہوگی. فرمایا نہیں، تم نے قارون کا قصہ سنا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے، جسے دنیا کا امیر ترین شخص کہا جاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر اس کے پاس گئے، فخرج علی قومہ فی زینتی، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے تکبر کرتا ہوا، سرکشی کرتا ہوا، لوگوں کے اوپر غرور کرتا ہوا، اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کرتا ہوا. فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی زینت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ لوگوں کے پاس نکلا. جب وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، کہنے لگا نہیں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کسی کا دیا ہوا مال نہیں ہے میرے پاس، یہ میری اپنی کمائی کا مال ہے، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے جو میرے پاس جمع ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے، میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پاس مال و دولت آیا ہے، یہ میرے پاس مال جمع ہوا ہے، میرے پاس کسی کا دیا ہوا مال نہیں. پھر جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال و دولت مل جائے، ہمیں بھی یہ خزانے مل جائیں، ہمارے پاس بھی دنیا کی سہولتیں موجود ہوں، ہمارے پاس بھی ہر قسم کا مال و دولت موجود ہو. آج ہم بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر یہی تمنا اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال و دولت، میرے پاس بھی اس طرح کی گاڑی ہو، میرے پاس بھی اس طرح کا کاروبار. وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، قارون جیسا مال و دولت ہمارے پاس بھی ہوتا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سامنے اس قارون کو یہ سزا دی کہ جو لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہوا نکلا تھا، گھمنڈ کرتا ہوا نکلا تھا، اکڑتا ہوا نکلا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، پھر اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہ تھا. یہ سمجھتے ہو کہ کامیابی مال و دولت کے اندر ہے؟
روپیے پیسے کے اندر کامیابی ہے، سہولتیں ہیں۔ اس قارون کا قصہ تو سنو، اس کا قصہ پڑھ کر تو دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا مال و دولت دیا، اور اس کی اکڑ کی وجہ سے، اس کا اپنے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ دوسری ہماری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی عہدہ، کوئی منصب ہوگا، پھر ہمیں اصل کامیابی ملے گی۔ ہم بچوں کو محنت بھی اسی انداز سے کرواتے ہیں، ہم مثالیں بھی یہی دیتے ہیں کہ آج محنت کر لو، کل سہولت حاصل کر لو گے، کل تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ آج تھوڑا سا وقت جو ہے وہ مشکل سے گزار لو، کل کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ہم نے فرعون کا قصہ بیان کیا ہے۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے کتنی بادشاہت دی تھی، کتنی چیزیں اس کے تابع تھی، پورا شہر، پورا ملک جو ہے اس کے تابع تھا۔ وہ پھر گھمنڈ کرتا ہوا کہنے لگا کہ اے لوگو، کیا تم میری بادشاہت نہیں دیکھتے؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون؟ کیا تم میری بادشاہت نہیں دیکھتے، میرا اقتدار نہیں دیکھتے کہ میرے تحت کتنی زمینیں ہیں؟ لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے تحت کتنی نہریں چلتی ہیں، میرے پاس کتنا جو رقبہ ہے، کتنی بادشاہت ہے، کتنا اقتدار ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ان سب کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے جا رہے ہو، ان سب کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہو۔ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا، سب سے بلند رب ہوں، تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر فرمایا کہ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ کے عذاب کا جب کوڑا برستا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر انسان کو اس کا اقتدار، اس کا مال و دولت، کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کا نقشہ بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنی زندگی گزارنے والے، اور ان کو ان کا نامہ اعمال جو ہے ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ پھر تمنا کریں گے، وہ پھر افسوس کریں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال جو ہے میرے کچھ کام نہ آیا، میری بادشاہ جو ہے وہ مجھ سے ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اس وقت یہ خواہش کرے گا، اس وقت یہ افسوس کرے گا۔ یہ دنیا کے اندر بڑا اکڑ کر چلنے والا، اپنی بادشاہت کا بڑا گھمنڈ دکھانے والا، کسی کے پاس اقتدار کا ہونا، اعلیٰ منصب کا ہونا اس کی کامیابی کی دلیل نہیں۔ حقیقی کامیابی، حقیقی خوشی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان انک کادح الی ربک، اپنے رب کی طرف تم مشقت کرنے والا، اور اسی مشقت کے اندر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کے اندر مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ لیکن تو نے اپنے رب کے لیے کوئی مشقت ہی نہ کی، اس کے لیے کوئی تو نے تکلیف ہی نہ اٹھائی کہ میں اپنے رب کی خاطر جو ہے کوئی تکلیف اٹھا لوں، میں اس سے ملنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو کر، اس دنیا سے جا کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو بڑا خوش ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال جو ہے میرا دائیں ہاتھ میں دیا گیا،
آج مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، آج جو ہے مجھے کامیابی مل گئی، میں کل دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی اطاعت کرتا رہا، اس کی فرمانبرداری کرتا رہا، مجھے یقین تھا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں نے اسی سوچ اور فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آج اللہ رب العالمین نے مجھے کامیابی دی ہے، اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، الٹے ہاتھ میں دیا گیا، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پھر ہلاکت کو پکارے گا کہ ہے کاش، ہے افسوس، میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کر لیتا، اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار لیتا، آج مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس سے پہلے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے گھر والوں کے اندر بڑا خوش رہنے والا، بڑی اللہ رب العالمین نے اسے نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اسے بڑی سہولتوں سے نوازا، یہ ساری اس نے محنتیں، اس نے کوششیں جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے صرف کی ہوں گی، تو پھر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا۔ آخری حدیث، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں دنیا کا سب سے مالدار انسان لایا جائے گا، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوگی، ہر سہولت موجود ہوگی، دنیا کی ہر آشائش اس نے استعمال کی ہوگی، لیکن اس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا مالدار ترین، سب سے زیادہ نعمتوں میں اپنی زندگی گزارنے والا انسان جو ہے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، لیکن وہ ہوگا اہل جہنم، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو ایک چکر، ایک غوطہ جو ہے وہ جہنم کا لگوایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے کہ کیا دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ کبھی دنیا کے اندر تو نے کوئی سہولت دیکھی ہے؟ کبھی دنیا کے اندر تو نے کوئی نعمت استعمال کی ہے؟ صرف ایک جہنم کے چکر کی وجہ سے وہ انسان پکار اٹھے گا کہ واللہ لا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم اے پروردگار، میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی سہولت ہی نہیں دیکھی۔ یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کرنے والا، یہ دنیا کی نظر میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے والا شخص ہوگا، اور دوسری طرف وہ شخص لایا جائے گا کہ جس کی زندگی جو ہے پریشانیوں سے گھری ہوگی، جس کی زندگی جو ہے اس نے کبھی سہولت نہیں دیکھی ہوگی، لیکن وہ ہوگا اہل جنت میں سے، اس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اسے ایک جنت کا چکر لگوایا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے کہ کیا کبھی دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کبھی کوئی شدت، کبھی کوئی رنج دیکھا ہے تو نے دنیا کے اندر؟ تو وہ بھی پکار اٹھے گا کہ لا واللہ یا ربی، کہ نہیں اللہ کی قسم پروردگار، میں نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اسے اب یقین ہے کہ اب جو میری ابدی زندگی ہے، جو میری حقیقی زندگی ہے، یہ اس کا صلہ میرے سامنے ہے، وہ تکلیفوں والی زندگی میری ختم ہو گئی، وہ پریشانیوں والی زندگی ختم ہو گئی، اب جو میری زندگی شروع ہونی ہے اس کا یہ صلہ مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کی ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں بھول جائے۔ اب ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کون سی زندگی کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، کس زندگی کو ہم کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اپنی یہ عارضی زندگی کے لیے ساری محنتیں صرف کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنا رکھا ہے؟
اگر اس زندگی کے اندر ہم ناکام ہو بھی گئے تو اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. اگر کل قیامت کے دن ہم ناکام ہو گئے پھر وہاں چھٹکارے کی کوئی چانس نہیں، وہاں واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ انسان کو کوئی مہلت مل جائے گی اور دوبارہ اسے وقت دے دیا جائے گا کہ دوبارہ جا کر اپنی زندگی جو ہے وہ درست کر لے. آج ہمارے پاس وقت بھی موجود ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں بھی موجود ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے صرف کریں. ہم ان نعمتوں کو اپنی حقیقی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف کریں، نہ کہ اس عارضی زندگی کے لیے اپنی محنتیں کریں، اپنی کوششیں کریں. ہاں یہ زندگی ہے، اس کے گزارنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی سہولت کی بھی ضرورت ہے، کچھ روپیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر مگن ہو جائیں اور اپنی حقیقی اور ابدی زندگی کو خیر باد کہہ کر ہم اس کو نظر انداز کر کے ہم اس کو خراب کر بیٹھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری یہ عارضی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر کر دے، اور جو ہماری حقیقی اور ابدی زندگی ہے اسے بھی ہمارے لیے بہتر بنا دے. وما توفیقی